ہمارے بھی نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، جو فتنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس نے گویا کہ میری طرف ہجرت کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ نے ہجرت معنوی کی ہے، آپ نے کفر و شرک کو گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، تو گویا کہ آپ نے ہجرت مکانی بھی کر لی ہے، آپ نے ظاہری ہجرت بھی کر لی ہے، کیونکہ ظاہری ہجرت کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس ہمارے پاس معنوی ہجرت ہوگی۔ ہم مدینے کے اندر رہنے لگے لیکن کفر کرے شرک کرے، کیا فائدہ ہے؟ ایک انسان دار الکفر سے نکل کر کے مدینے کے اندر آتا ہے اور وہاں کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اس آدمی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے جگہ اور مقام کا۔ اس لیے سب سے اہم ترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے فتنوں میں ہماری اللہ کی عبادت کی، فتنوں میں عبادت کرنا کیسے ہے؟ جیسے کہ گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی، میری طرف ہجرت کی۔ اور سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، سب سے عظیم ترین عبادت یہی ہے۔ شرک چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا جب تک انسان ان گناہوں کو نہیں چھوڑے گا انسان کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے بڑی ہجرت یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، شرک کو، کفر کو، بدعات اور خرافات کو۔ آپ دیکھیں کتنی بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہیں، کوئی انسان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، انسان اسے سنت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان جو گنہگار ہے اس سے گناہ چھوڑنے کی تو امید ہے، لیکن ایک انسان جو بدعتی ہوتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اسے بدعات چھوڑنے کی امید نہیں ہوتی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعات کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، جانتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، ایک دن اسے توبہ کی توفیق ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ایک انسان جو بدعات کرتا ہے، کفر اور شرک کا بدعات کرتا ہے، وہ انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان شرک کرتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اسے بھی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اسے بھی اجر سمجھ کے کرتا ہے، توحید سمجھ کے کرتا ہے، اسے عقیدت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اگر اسے گناہ سمجھ لے وہ تو کیوں کرے گا وہ؟ اگر اسے شرک سمجھ لے تو کیوں کرے گا وہ شرک کو عبادت سمجھتا ہے، وہ شرک کو نیکی اور اجر سمجھتا ہے، اسی لیے جا کر کے قبروں اور مزاروں پر جا کر کے شرک کرتا ہے، یا اس طریقے سے اور شرکی اعمال کرتا ہے، اسے اجر اور ثواب سمجھتا ہے۔ اس لیے انسان کبھی اس کو چھوڑنے کی بہت کم توفیق ملتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہے ایسے لوگ جن کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا، لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جنہوں نے شرک اور خرافات کو چھوڑا، سنت اور توحید کو گلے لگایا، ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا، لہٰذا اس کو چھوڑنے کی اس کے پاس اس سے امید کم ہوتی ہے۔ اس لیے ابلیس بدعات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ انسان اسے توبہ نہیں کرے گا، لیکن ایک گنہگار انسان کبھی بھی گناہ سے توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ خوف دل کے اندر پیدا ہو گیا زیادہ، اللہ کی خشیت آ گئی اور اس طریقے سے اچھے لوگوں کا ماحول اسے مل گیا، چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان جو شرک اور کفر کرتا ہے، بدعات و خرافات کرتا ہے، وہ انسان اسے اجر اور ثواب اور سنت اور دین سمجھ کے کرتا ہے، لہذا اس کو چھوڑنے کی اس سے بہت کم امید ہوتی ہے۔ تو ہماری حکمت سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جس کو اللہ نے منع کیا، اور جسے اللہ نے منع کیا اسے ہمارے نبی نے بھی منع کر دیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی مرسل تھے، نبی برحق تھے، صادق مصدوق تھے۔ ہمارے اللہ نے جس کو حرام کر دیا گویا کہ ہمارے نبی نے بھی حرام کر دیا، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا گویا کہ ہمارے نبی نے بھی حرام کر دیا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا، آپ مبارک کو کہتے زبان سے وہی کہتے جو وہی ہوتی ہے، لہذا اللہ نے جس کو حرام قرار دیا، منع قرار دیا، گویا کہ ہمارے نبی نے منع کر دیا۔ اس لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گویا کہ نبی کی بھی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے گویا کہ نبی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ نبی کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ میں تو رسول فقط اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اس لیے جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، تبھی ہمارے لیے نجات ہوگی، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اسی ہجرت کے اندر کامیابی ہے جو ہجرت معنوی ہے، جو سب سے عظیم ترین ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، تمام نافرمانیوں کو چھوڑ دینا، ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا، یہی سب سے بڑی ہجرت ہے میرے بھائیوں۔ اسی کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ انسان حقوق العباد بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، بندوں کے حقوق کھاتا ہے، اس کو انسان یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کے انسان نافرمانی کرتا ہے، معروف چیزوں کے اندر ماں باپ کے انسان خدمت نہیں کرتا، یا ماں باپ کے انسان جو ہے ان کی بے عزتی کرتا ہے یا ان کے حق ادا نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہجرت کہلاتا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے آج کے دور میں اور ہمیشہ، وہ یہ کہ انسان ہجرت کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ معنوی ہجرت ہے اور سب سے عظیم ترین ہجرت ہے، اسی پر ہماری اور آپ کی کامیابی کا دارومدار۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، آپ کو توبہ کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑنا ہے، نہ وطن چھوڑنا ہے، نہ مال و دولت چھوڑنا، کچھ نہیں چھوڑنا آپ کو۔ آپ کو گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ ہجرت کر سکتے ہیں، آپ کو توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، بس گناہوں کو چھوڑ دینا، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرنا آپ کو۔
مال دولت بیوی بال بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے جس طریقے صحابہ کرام نے چھوڑا اس دور کے مانوی کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں نے چھوڑا. اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور ان سے توبہ کر لیں. اگر ہم نے توبہ کر لیا, گناہوں کو چھوڑ دیا, ہم پکے اور سچے مہاجر بن جائیں گے اور ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف